جی فاطمہ صاحب. تو لیلا صاحب ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے میرا کچھ سامان, اور یہ جادوئی صندوق آج دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا سامان لے کے آیا. اوکے. WhatsApp کری اس طرح ہویا کہ جہاز انج کر کے اڈیا تو دا پکھا بند ہو گیا تو تانوں پائلٹ نے کیا کہ WhatsApp تانوں کیا ویسے اینوں گریس دینی پکھے نوں. ہن دسو گریس کیویں لینڈ کران گے؟ تو میں پائلٹ کو کہتی تھی اگر تسی یہ بھی میرے کو پوچھنا ہے تو تسی پائلٹ کھچ دیو. WhatsApp کیسے آدمی ہو تسی؟ پکھا بند ہو گیا, تھلے زمین نظر آ رہی, تانوں کوئی پریشانی نہیں؟ نہیں, کیونکہ پنکھے دو ہوتے ہیں نا. ہاں, دوسرا ہاتھ چلدا انجن کرن لئی. جی فاطمہ صاحب. جی لیلا صاحبہ تشریف لیں. واو, اس میں تو بہت کچھ ہے بھائی. شاہ جی اس میں تو بہت مزے کی چیزیں پڑیں گی. او یہ کنچے ہیں نا یار, یہ کنچوں سے مجھے ایسی بات ایک یاد آئی ہے اور جو کہ بالکل سچ ہے. یہ کنچے, ان کنچوں کی وجہ سے نا شاہ جی مجھے اتنی مار پڑی ہوئی ہے امی سے, اتنی مار پڑی ہوئی ہے. یہ چونکہ وہ مٹی یعنی کہ جو نرم والی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ اس کو تھوڑا سا چھوٹا سا ہول بنانا اور یوں کر کے کھیلنا, چھوٹا سا کھود لیتے تھے. ہاں کھود لیتے تھے مٹی کو نا, تو وہ سارے کپڑے, ہاتھ, نیلز بھر جاتے تھے. اور اس وجہ سے مجھے امی سے بہت مار پڑتی تھی کہ خود بھی گندے ہو جانا, کپڑے گندے ہو جانے, اکثر یہاں پہ آ کے چوٹ بھی لگ جاتی تھی مجھے. اس سے چونکہ اس ہاں سے کھیلتے تھے. ایگزیکٹلی. تو یہ کنچے ایک ایسی گیم ہے جو کہ میں اتنے زیادہ اکٹھے کرتی تھی, میرے پاس اتنے زیادہ ہوتے تھے. اچھا ویسے زیادہ تر لڑکے جو ہیں وہ کھیلتے ہیں, لڑکیاں کم. ہاں یہ پکڑنا ذرا, مجھے پتہ نہیں ہمیشہ سے ہی نا بچپن میں وہ گلی ڈنڈا جو ہوتا تھا, یہ کنچے اور سائیکل چلانی, یہ اس طرح کی چیز, ایون گڈی اڑانے سے اور یہ کنچوں سے مجھے بہت مار پڑی ہوئی ہے. اور میں بھی ایسی ڈھیٹ ہوتی تھی کہ تھوڑی دیر بعد پھر سے یا تو میں چھت پہ ہوتی تھی یا میں گلی میں ہوتی تھی. تو یہ اس سے جو ہے نا مجھے یاد آ گیا ہے کہ آپ کو مار پڑی ہے. مجھے بہت مار پڑتی رہی ہے. WhatsApp تسی کدی جہاز چ کنچے کھیڈے نے؟ جہاز میں اپنے کنچے کبھی دیکھے؟ ہاں, پائلٹ نہ بندہ کھیڑتا رہتا آدھا گھنٹہ. جہاز میں کھیلے جا سکتے ہیں ویسے, آپ بتائیں آپ کھیل سکتے ہیں جہاز میں؟ لالا جی کیوں نہیں کھیڈے جا سکتے؟ بندہ اچھا کیسے کھیلے جا سکتے ہیں بتائیں آپ. کلی جوٹا کھیل لوے, ہوندا نہیں سی ہاں جی کلی جوٹا ہے نا, کھیڈ دے. یہ تو ہے. کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فلم اسٹار لیلا, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. فاطمہ صاحبہ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے. ہاں جی, میرا خیال ہے لیلا صاحبہ سے سوال ہوتا ہی ہوگا, لیکن ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ شادی کب کریں گی. کیوں نہیں کی ہم یہ نہیں پوچھ رہے, اب کب کریں گی ہمیں یہ بتائیں. اچھا کیوں نہیں کی آپ نہیں پوچھنا چاہتی, لیکن پھر بھی بتا دوں گی کہ مجھے وقت نہیں ملا. جیسا کہ آپ کے پروگرام کے سٹارٹ میں نے بتا دیا تھا کہ بہت سالوں بہت کچھ میں نے سہا, کبھی جانی نقصان, کبھی مالی نقصان, تو اس میں سے ہی نہیں نکل سکی تھی میں, تو وقت نہیں ملا مجھے. اور اب کبھی بھی کہیں بھی کوئی اچھا رشتہ آیا تو فوراً کر لوں گی. کیسا لڑکا چاہیے آپ کو, یہ آج ہمارے شو کے توسط سے آپ بتا دیں. لائل ہونا چاہیے, آبویسلی گڈ لکنگ بھی ہو اور قدر کرنے والا ہو. آئی تھنک اتنا کافی ہے. اور اگر پیسے اس کے پاس زیادہ نہیں ہو تو چلے گا؟ مطلب زیادہ نہ بھی ہو, لیکن اتنا ہونا چاہیے کہ وہ ایک شادی شدہ زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ لے کے چل سکے. لیلا صاحبہ, ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. اینی ریگریٹ ان لائف؟ کہ میں اپنی ماں کو, اپنی جنت کو, اپنی والدہ کو, مجھے آج ایسا لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم نہیں دے سکی. زندگی کا بہت, حالانکہ والدہ میرے ساتھ ہی ہوتی تھیں, ہر وقت وہ میرے ساتھ ہوتی تھیں, شوٹنگ میں, شوٹس میں, لیکن پھر بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ جو وقت میں نے دوستوں میں گزارا,
وہ وقت بھی میں اپنی ماں کو دیتی. تو کیونکہ ماں باپ ایسے رشتے ہیں آپ کو نہیں پتہ ہوتا کب چلے جائیں, اور مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتی. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے, آمین, آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. لیلا, کسی چیز پہ وہ جو ہم ضمیر کی بہت شروع میں بات ہوئی تھی, کبھی ہوتا ہے کچوکے لگاتا رہتا ہوں, ملامت کرتا رہتا ہوں, کبھی لیلا یہ زندگی کے اس موڑ پہ اس معاملے میں اس شخص سے یہ مجھ سے غلط ہو گیا تھا, یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آج میں سوچتی ہوں اب کہ نہیں, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جیسے کہ ریشم کا ایک معاملہ, اس کے اور میرے درمیان میں کوئی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. ہم لوگ بہنیں بنی ہوئی تھیں, ہماری 3-4 فلمیں دبئی میں اکٹھی آئی تھیں. تو کسی ایک ایسی بات پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. تو میں آج بھی سوچتی ہوں کہ مجھے ٹھنڈے دماغ سے, ٹھنڈے دل سے دونوں پہلو جو تھے ان پہ نظر ڈالنی چاہیے تھی اور لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی. تو آج بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک جذباتی فیصلہ تھا. اور پھر بعد میں آپ کی دوستی ہو گئی تھی؟ ہاں, شاید ان کے دل میں آج بھی یہ بات ہے, لیکن میں نے کچھ سال پہلے ان کو کال کی تھی, ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو افسوس کرنے کے لیے انہی دنوں میں میرے بھی بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی, لیکن میں نے ان کو کال کی کیونکہ ان کا ایک ہی بھائی تھا. تو مجھے ایسا لگا مجھے کال کر کے افسوس کرنا چاہیے. تو جب میں نے ان کو کال کی, انہوں نے میری کال لی, تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ لیلا پتہ چلا کہ تمہارے بھی بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو مجھے بھی بہت افسوس ہے. تو اس طرح سے بات ہوئی. ریشم اس معاملے میں بڑی عمدہ اور بڑی یعنی کہ اچھے رویوں کی حامل خاتون ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ دونوں کولیگز تھیں اور آپ کے درمیان غلط فہمی جو تھی وہ دور ہوئی نا. جی بالکل بالکل. تو یہ ایک ریگریٹ ہے مجھے کہ بھئی وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں ہونا چاہیے تھا. ہماری بہت اچھی دوستی تھی, میری بہت اچھی کولیگ ہے, وہ بڑی اچھی انسان ہے. جی جی جی. تو بہت اچھی بات ہے کہ بڑے نیک اور اچھے جذبات کا آپ نے اظہار کیا. ریشم بھی دیکھیں گی تو ان کو بہت اچھا لگے گا یقیناً. اور یہ فرمائیے, لیلا صاحبہ کی زندگی کی سب سے تلخ ترین یاد؟ ویسے تو وہ بہت سی ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے شاہ جی, لیلا صاحبہ اب تو اتنی کامیاب رہی ہیں, اتنی فلمیں کی ہیں, لیکن آپ نے کہا کہ بہت ساری ہیں تلخ ترین یاد. ہاں واقعی ہے. لائک اچھا میں ایک بات بتاؤں, آپ جب کامیاب ہوتے ہو اس وقت آپ کے ساتھ ایسے معاملات زیادہ ہوتے ہیں, کرٹیسائز کرنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں, اور جو آپ کے خیر خواہ نہیں ہوتے, آپ سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسی باتیں, جیسے کہ آج صبح کیا ہوا, میں سو کے اٹھی تو سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ تھی. اچھا. اس میں لکھا ہوا تھا, میں نے شاید آپ کو ابھی آتے بتایا بھی تھا, وہ کیا ایک ورڈ تھا, سابقہ فلم سٹار. آئی مین سابقہ فلم سٹار, مجھے یہ لفظ سمجھ نہیں آ سکی. سٹار ہوتا ہے, اور فلم سٹار جو ہے وہ فلم سٹار ہی رہتا ہے, اداکار ہوتا ہے. وہ درمیان میں بریک لے لے یا کام کرے نہ کرے اپنی کسی وجہ سے, تو اس کو میرا نہیں خیال کہ سابقہ کہا جا سکتا ہے. تو وہ آج صبح میں نے پوسٹ پڑھی تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا لفظ ہے, یہ کیسے لکھا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں زندگی میں پہلے بھی بہت ہوئی. سینسٹیو ہیں آپ؟ ہر آرٹسٹ, ہر سٹار جو ہے وہ سینسٹیو ضرور ہوتا ہے. ہاں, ہر انسان بھی, آرٹسٹ بھی. اس لفظ نے آپ کو تکلیف دی؟ ہاں مجھے تکلیف ملی, یس.